بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلہ میں آخری سبق پیش خدمت ہے۔ اس کے اندر ہم مرتد کے احکام بیان کریں گے، اور اسی طرح اسیر، اور اسی طرح اگر کوئی اکٹھے لوگ جل جائیں یا غرق آب ہو جائیں تو ان کے بارے میں توریث کے اعتبار سے کیا ضابطہ ہے وہ بیان کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ مرتد جب یہ اپنے ارتداد پر مر جائے، یعنی خود اپنی موت آپ مر جائے، یا قتل ہو جائے، یا اسی طرح بھاگ کر کافر ملک کی طرف چلا جائے اور عدالت نے بھی اس کے دارالحرب کی طرف چلے جانے کا فیصلہ کر دیا ہو، تو اس صورت میں دیکھیں گے کہ ایک تو اس کی وہ کمائی ہے جو اس نے جب وہ مسلمان تھا تو اس وقت اس نے جو کچھ مال کمایا ہے، یہ مال تو بالاتفاق اس کے جو مسلمان ورثہ ہوں گے ان کو ملے گا، اور جو اس نے مال کمایا ہے حالت ارتداد میں، تو اس مال کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیت المال میں رکھ دیں گے، جبکہ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ دونوں کمائیاں، یعنی حالت اسلام کی اور حالت ارتداد کی، یہ مسلمان ورثہ کو ہی ملے گی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کمائیاں وہ بیت المال میں جمع کروائی جائیں گی، مسلمان ورثاء کو نہیں دی جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی کافر وہ دارالحرب بھاگ کر چلا جائے اور وہاں پر وہ جو کچھ کمائیاں کرتا رہے تو اس کا حکم مال فیء کا ہے، یعنی اگر مسلمان لشکر اس ملک پر حملہ کرے اور اس مرتد کے جو کچھ اس نے کمائیاں کی ہیں، جو مال بنایا ہے، وہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو اس کے اوپر فیء اور غنیمت کا حکم ہوگا، اور جس طرح مال فیء کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، خمس نکالا جاتا ہے، تو اسی ترتیب سے کیا جائے گا۔ یہ تو مرتد کے بارے میں تھا، اور مرتد عورت ہو تو اس کے بارے میں اس کے پاس جتنا مال ہے وہ اس کے مسلمان ورثاء کو ہی ملے گا۔ اس کے حوالے سے حنفیہ کے مابین کوئی اختلاف نہیں۔ عبارت دیکھیں، فصل فی المرتد اذا مات المرتد علی ارتدادہ او قتل او لاحق بدار الحرب وحکم القاضی بلحاقہ فما اکتسبہ فی حال اسلام فهو لورثته المسلمین وما اکتسبہ فی حال ردۃ یوضع فی بیت المال عند ابی حنیفہ وعندہما الکسبان جمیعا لورثته المسلمین وعند الشافعی رحمہم اللہ الکسبان جمیعا یوضعان فی بیت المال، کہ جب مرتد اپنے ارتداد پر مر جائے یا قتل کر دیا جائے یا دارالحرب چلا جائے اور قاضی نے بھی اس کے لاحق ہونے کا فیصلہ کر دے، تو جو اس نے حالت اسلام میں کمایا ہے تو وہ تو مسلمان ورثوں کو ملے گا، اور جو اس نے ارتداد کی حالت میں کمایا ہے اس کو بیت المال میں رکھ دیں گے امام صاحب کے ہاں۔ اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ دونوں کمائیاں یہ مسلمان ورثہ کے لیے ہی ہوں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں کمائیاں بیت المال میں رکھ دی جائیں گی۔ وَمَا اكْتَسَبَ بَعْدَ اللُّحُوقِ بِدَارِ الْحَرْبِ، اور جو کمائی اس نے دارالحرب میں جانے کے بعد کی ہے فَهُوَ فَيْءٌ بِالْإِجْمَاعِ، تو وہ بالاتفاق مال فیء اور غنیمت ہے۔ وَقَسْبُ الْمُرْتَدَّةِ جَمِيعًا لِوَرَثَتِهَا الْمُسْلِمِينَ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا، اور مرتد عورت کی جتنی بھی کمائی ہے، جتنا مال ہے،
وہ اس کے مسلمان ورثہ کے لیے ہے، اس کے حوالے سے ہمارے حنفیہ حضرات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمُرْتَدُ فَلَا يَرِثُ مِنْ أَحَدٍ، بہرحال مرتد تو وہ کسی کا وارث نہیں بنے گا، نہ لا من مسلم ولا من مرتد مثلہ، نہ تو مسلمان کا وارث بن سکتا ہے اور نہ ہی اپنے جیسے کسی مرتد کا وارث بن سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدَّ، اور یہی حکم مرتدہ کے بارے میں ہے کہ وہ کسی کی وارثہ نہیں بن سکتا، الا اذا ارتد اہل ناحیۃ باجمع، الا یہ کہ اگر کوئی ایک علاقہ یا ایک قبیلہ وہ سارا کا سارا ہی مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں ان قبیلے والوں کے یا اس علاقے والوں لوگوں میں آپس میں توارث جاری ہوگا اور ایک دوسرے کے وارث بنے گے۔ لیکن اگر فردن کوئی مرتد ہوتا ہے تو وہ کسی کا وارث نہیں بنے گا۔ مرتد کے بعد فصل فی الاسیر، اسیر یعنی کہ کوئی مسلمان فوجی وہ غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور وہ ان کی جیل کے اندر قیدی ہو جاتا ہے، جنگی قیدی بن جاتا ہے۔ تو جنگی قیدی کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر تو جنگی قیدی اپنے ایمان پر برقرار رہتا ہے اور اس کے بارے میں پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے کہ وہ فلاں ملک کی فلاں جیل کے اندر موجود ہے، تو اس صورت میں اس کا حکم وراثت کے اعتبار سے وہی ہوگا جو عام مسلمانوں کا حکم ہے، اور اس کا مال اسی طرح محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی اس کا رشتہ دار فوت ہوتا ہے تو یہ وارث بنتا ہے تو اس کو اسی طرح حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر یہ ہو کہ قیدی تھا اور دین چھوڑ دیا اپنا اور مرتد ہو جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر مرتد والے احکام جاری ہوں گے۔ اور اگر تیسری صورت ہو کہ نہ تو اس کے مرتد ہونے کا پتہ چلتا ہے، نہ زندگی کا پتہ چلتا ہے، نہ موت کا پتہ چلتا ہے، تو اس صورت میں یہ مفقود شمار ہوگا اور اس کے اوپر مفقود کے احکام جاری ہوں گے۔ عبارت دیکھیں، فصل فی الاسیر، حکم الاسیر کا حکم سائر المسلمین فی المیراث ما لم یفارق دینہ، کہ قیدی کا حکم تمام مسلمانوں کے حکم کی طرح میراث میں جب تک کہ اپنے دین کو نہ چھوڑے۔ فَإِنْ فَارَقَ دِينَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ، سو اگر اپنے دین کو چھوڑ دے تو اس کا حکم مرتد کے حکم والا ہے۔ فَإِن لَمْ تُعْلَمْ رِدَّتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَفْقُودِ، اور اگر اس کے مرتد ہونا، اس کی زندگی موت کا کچھ بھی نہیں پتہ چلتا تو اس کا حکم مفقود کے حکم کی طرح۔ فصل فی الغرقہ والحرقہ والہدمہ، غرقہ غریق کی جمع اور پانی میں ڈوبنے والے کو کہتے ہیں، حرقہ حریق کی جمع ہے، جلنے والے کو کہتے ہیں، ہدمہ یہ کوئی زمین میں دب جائے۔ تو یہاں پر یہ فصل اس وجہ سے قائم کیا ہے کہ اگر کوئی ایک جماعت کشتی میں سوار ہو اور وہ ڈوب جائیں اکٹھے، یا اسی طرح کسی علاقے کے اندر آگ لگتی ہے کسی گھر کے اندر یا کسی ایک جگہ پہ، تو اس کے اندر بہت سارے لوگ اکٹھے مر جاتے ہیں، یا اس طرح کسی جگہ زلزلہ آتا ہے اور وہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے وہ زمین کے اندر دب کے مر جاتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں اگر تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ مرنے والوں میں سے فلاں پہلے مرا ہے اور دوسرا یہ بعد میں مرا ہے، یہ جو ہے یہ تیسرے نمبر پہ مرا ہے، تو اس صورت میں تو اگر یہ آپس میں
ان کی رشتہ داریاں اور قرابتیں وغیرہ ہیں تو ایک دوسرے کے مرنے والے بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. لیکن اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پہلے کون مرا اور بعد میں کون مرا تو اس صورت میں ہم مرنے والوں کو آپس میں وارث نہیں بنائیں گے، بلکہ ہر مرنے والے کے جو زندہ ورثاء ہیں تو ان کا مال ان کی طرف منتقل کر دیا جائے گا. یہی بات جمہور کے نزدیک ہے، جبکہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے سوائے اس مال کے کہ جس میں دونوں ایک دوسرے کا اور دوسرا پہلے کا وارث ہو، تو اس کے اندر ان کو ایک دوسرے کا وارث نہیں بنائیں گے، بلکہ صرف اور صرف اس مال کے اندر بنائیں گے کہ جس میں ایک تو وارث بنتا ہو لیکن دوسرا پہلے کا وارث نہ بنتا ہو. عبارت دیکھیں جی. فصل فی الغرقہ والحرقہ والہدمہ اذا ماتت جماعت ولا یدرا ایہم مات اولا. جب ایک جماعت مر جائے اور نہ پتہ چلے کہ ان میں سے پہلے کون مرے، جو الو کا انہم ماتوا مان، تو ہم یہی فیصلہ کریں گے کہ گوئے کہ یہ سارے اکٹھے مر گئے. فمال کل واحد منہم لورثۃ الاحیاء، ان کے جو موجود زندہ ورثاء ہوں گے ان کے لیے ہوگا. ولا یرث بعض الاموات من بعض، اور میت اور مردوں میں سے بعض ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. ھذا ھو المختار، یہی پسندیدہ اور راجح مذہب ہے. وقال علی وابن مسعود رضی اللہ عنہما، اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات نے فرمایا یرث بعضهم عن بعض، کہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. الا فیما ورث کل واحد منهم من صاحبہ، سوائے اس مال میں کہ جس میں ایک دوسرے کا اور دوسرا پہلے کا بھی کیا ہو وارث ہو، تو اس میں ہم وارث نہیں بنائیں گے. واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اس کا فیض عام اور تام کرے، اور اس کو میرے لیے اور میری آنے والی نسلوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.